پتلا سا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں میں اٹک جاتا ہے نا، پھنس جاتا ہے، ایسے ہمارا دل اور دماغ اور روح اور من اور تن اور دھن ایسے دنیا میں جکڑے جا رہے ہیں، ایسے دنیا میں الجھ گئے ہیں، ایسے دنیا میں پھنس گئے ہیں کہ رات کو بھی دنیا، دن کو بھی دنیا، بیماری میں بھی دنیا، صحت میں بھی دنیا۔ میں نے ایسے دکاندار دیکھے کہ جن کو شدید بخار چڑھ رہا ہے لیکن وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے، دکان نہیں چھوڑ رہے۔ عید کا دن ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، دکان بند نہیں ہو رہی۔ ایسی دنیا لوگوں پہ سوار ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا بنانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کمانے سے نہیں بنتی، آخرت کھیتی باڑی سے نہیں بنتی، آخرت ملازمت سے نہیں بنتی، آخرت تو اللہ کو راضی کرنے سے بنتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک کی ماننے سے۔ باپ اپنے بچے سے مان کے راضی ہوتا ہے نا، جب بچہ فرما برداری کرتا ہے باپ راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بندے اچھے اعمال کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ جنت تو بنتی ہی بنتی ہے، اللہ اپنے پیاروں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی، اپنے فرما بردار بندوں کی اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری مان کے چلتے ہیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ تو دین پہ چلنے سے، اللہ کی ماننے سے صرف جنت نہیں بنتی، اللہ پاک دین پہ چلنے کی برکت سے دنیا بھی بناتا ہے، خوشگوار بناتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر ایک دل میں پتہ نہیں کیا کیا ٹینشنیں لیے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کن کن فکروں میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دل میں بے چینیاں ہیں، نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے، نہ اپنوں سے سکون ہے نہ پرایوں سے سکھ مل رہا ہے۔ ان ساری باتوں کی وجہ ہمارا اللہ پاک کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے در سے دور ہو جانا۔ 5 دفعہ دن میں مؤذن ہر مسلمان کو بلاتا ہے۔ آپ گنتی کر کے دیکھا کریں کہ آپ کی فجر میں کتنے نمازی آتے ہیں، فجر میں کتنے نمازی آتے ہیں، اور فجر میں کسی دنیا دار کا بلاوا آ جائے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ فجر میں کہیں سفر پہ جانا ہو تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ اور فجر میں پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ بچہ بیمار ہو جائے تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایسا ٹائم دیا ہے کہ جس میں آپ کو فجر پڑھ کے یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ کو سبی میں کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو صبح 8 بجے کا ٹائم دیا ہے اور اس کے پاس لائن لگی ہوتی ہے۔ آپ صبح کو 4 بجے اٹھ کے یہاں سے جا کے سبی میں لائن میں لگ جاتے ہیں، تو کیا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں؟ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ کھیت کو پانی لگانے کے لیے رات کو 2 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ پاک کے بلاوے پہ صبح کو نہیں اٹھتے۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے، نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، کتنا بڑا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی تھی، سب سے پہلے نماز کی معافی ہے ہی نہیں۔ جب طائف والے ہمارے نبی کے پاس مسلمان ہونے آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جہاد تو مشکل کام ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا، جہاد تو نہیں کر سکیں گے ہم، یہ لڑنا، تلواریں چلانا، خون ہونا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر ایک اور حکم کے بارے میں کہنے لگے یہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی بات نہیں۔ کہا جی یہ بھی مشکل ہے، بعد میں دیکھیں گے، ہمیں کوئی بات نہیں۔ جب نماز کا نمبر آیا کہنے لگے نماز تو مشکل ہے، 5 وقت دن میں بار بار وضو، بار بار مسجد، بار بار نماز، یہ تو مشکل کام ہے۔
آپ نے فرمایا نماز تو پڑھنی پڑے گی، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین کیا ہوا جس میں نماز نہ ہو؟ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی پڑے گی، جی چاہے تو بھی پڑھنی پڑے گی، جی نہ چاہے تو بھی پڑھنی پڑے گی۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اپنے عمل سے بتایا، پوری زندگی پوری سیرت آپ کی اٹھا کے دیکھیے کہ آپ نے کبھی نماز میں غفلت نہیں برتی، کبھی نماز میں سستی نہیں برتی، ہمیشہ آپ نے اہتمام سے نماز پڑھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو میرے آقا ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اتنا نماز کا اہتمام تھا۔ نماز کا وقت آتا آپ حضرت بلال سے فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال نماز کھڑی کر، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، ہمیں راحت دے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔